اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو کس طرح سے انہوں نے کام کیا آپ دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کے خلیفہ بننے کے بعد عرب کے اندر جو بڑے بڑے فتنے اس وقت رونما ہوئے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زیادہ دن نہیں گزرا ہے کہ بڑے سے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مسیلمہ قذاب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اسود عنسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور سجاہ نامی ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ تین بڑے بڑے لوگ مدعیان نبوت جو کھڑے ہو کر کے ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور دوسری طرف ارتداد کی خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلے کے لوگ مرتد ہو چکے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، اور تیسری طرف جو سب سے بڑا فتنہ جو مسلمانوں کے اندر اٹھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مانی نے زکوٰۃ کا فتنہ، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توحید پر تو قائم ہیں، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی مانی نے زکوٰۃ کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، مصلحت یہی کہہ رہا ہے، اور جو اس کے دوسرے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، مدعیان نبوت کا جو معاملہ ہے، مرتدین کا جو معاملہ ہے، پہلے ان سے نپٹا جائے اور مانی نے زکوٰۃ کو ان کے حالت پر ابھی چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ لوگ مصلحتاً اپنے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا جائے، یہ سکھا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ مانی نے زکوٰۃ کے ساتھ ابھی تھوڑی نرمی برتی جائے اور پہلے مقابلہ ان لوگوں سے کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پورا ماجرا بتایا، اور وہ مصلحتیں ساری باتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق کو وہ جواب دیتے ہیں کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے دوسرے موقف کو لے کر کے حضرت ابو بکر کے پاس آئے تھے، خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر کے ان کے موقف کے قائل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر جواب دیا، کہا اینقص الدین وانا حی، کیا یہ دین کے اندر کمی کی جائے گی اور ابھی میں زندہ ہوں؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا، ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا جو لوگ نماز میں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں فرق پیدا کرتے